السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. نیکسٹ شیئر دیکھیے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، راز ہے کیا، تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکیں کیسے ہیں. پہلے الفاظ کے معنی سن لیجئے. تگ و تاز، پہنچ، خاک کی چٹکی، اس سے مراد انسان ہے کہ انسان خاک سے پیدا کیا گیا ہے، مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا گیا ہے. سکان زمین، زمین کے انسان یا زمین کے رہنے والے، اور مکیں کا مطلب بھی رہنے والے ہوتا ہے. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، یعنی اسی شکوے کو جب فرشتوں نے سنا تو فرشتوں نے بھی اس شکوے کو سننے کے بعد حیرت کا اظہار کیا کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا. یہاں پہ بیٹا ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی تھی کہ فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تھا. اگر آپ کو وہ واقعہ یاد ہو اور آپ نے پہلا سپارہ پڑھا ہو تو قرآن پاک میں بالتفصیل اس واقعے کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے، پھر جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور پوچھا کہ بھائی بتاؤ ان چیزوں کے کیا نام ہیں. فرشتوں نے ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیا، فرشتے اس چیز کو نہیں جانتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم حضرت آدم کو سجدہ کرو. تو اس سارے واقعے کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو بآسانی یہ بات سمجھ آ جائے گی. اب فرشتوں کا انسان کو سجدہ کرنا انسان کی تعظیم پہ دلالت کرتا ہے، انسان کی اشرف المخلوقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ایک وہ وقت کہ وہ فرشتے جو انسان کو سجدہ کر رہے ہیں اور اب وہی انسان اپنے رب سے شکوہ کر رہا ہے، تو فرشتوں نے تو انسان کی وہ معراج اور وہ فضیلت دیکھی ہے، اس وجہ سے ان کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انسان جس کو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا کیا ہے، اس کو بالآخر ہوا کیا ہے، یہ اس گستاخی پر، اس شوخی پر کیسے اتر آیا ہے کہ یہ اپنے رب سے گلہ کر رہا ہے. تو تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں ہے، راز ہے کیا. کہتے کہ عرش والوں پر بھی ابھی تک نہیں کھلا، جیسا کہ آپ نے پچھلے بند میں پڑھا تھا کہ پیر گردوں اور سیارے، چاند، کہکشاں، اور وہ سارا واقعہ اگر آپ ذہن میں رکھیں، وہ ساری بات آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ سب نے تعجب کا اظہار، حیرت کا اظہار تو کیا تھا، لیکن اس بات کے پیچھے کیا بات تھی وہ کوئی بھی سمجھ نہ سکا. تو عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں، راز ہے کیا. فرشتے بھی اس شکوے کو نہ سمجھ سکے، اس شکوے کی وجہ نہ جان سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرش والی کوئی شے بھی اس کا ادراک نہ کر سکی. تو سب کو اس بات پر جو ہے وہ تحیر تھا، وہ حیرت زدہ تھے، وہ تعجب زدہ تھے کہ تا سر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ انسان کی پہنچ، تگ و تاز کا مطلب پہنچ، کہ انسان کی پہنچ کیا عرش تک پہنچ چکی ہے. اس بات کا کوئی بھی ادراک انہیں نہ تھا.
یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں کو تو اللہ نے اڑنے کے لیے پر دیے، لیکن فرشتوں کے ساتھ جو انسان بنا تو انسان کو اڑنے کے لیے پر نہیں دیے۔ لیکن اس کے باوجود جب شکوے کی آواز کو فرشتوں نے سنا تو وہ اس آواز کو سننے کے بعد حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس انسان کو تو اڑنے کے لیے پر ہی نہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوجود یہ اتنی اونچی پرواز کیوں کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ اپنے رب سے گلہ کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، کہ کیا انسان کی پہنچ اب عرش تک ہو گئی ہے؟ تو اس بات پہ اور اس کو سوالیہ انداز میں ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ فرشتے اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں شاعر کہ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ تو بیٹا خاک کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پر کم چیز کے لیے بولا جاتا ہے، یا جس کا مقام و مرتبہ کم ہو اس کے لیے خاک کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ خاک مٹی ایک ایسی شے ہے کہ جس کو ہر شخص اپنے پاؤں پر رکھتا ہے، جس کو ہر شخص اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھتا ہے۔ تو گویا جب یہ خاک کی چٹکی سے بنا ہوا، خاک کی مٹھی سے بنا ہوا، خاک کے چند ٹکڑوں سے بنا ہوا یہ انسان جو ہے، تو اس پر سب حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ یعنی وہ انسان جو جمے ہوئے خون سے بنا ہے، وہ انسان جو مٹی سے بنا ہے، اس انسان کو بھی اتنی جو ہے وہ بے ادبی کی سوجی ہے کہ وہ اپنے رب سے گلہ کر رہا ہے۔ تو گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ خاک کو زیب کیا دیتا ہے کہ وہ زمین پر رہے، تو خاک کو آسمانوں پر اڑنا زیب نہیں دیتا۔ تو بالکل شاعر بھی یہاں یہ کہتے ہیں کہ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، کہ وہ انسان جو خاک زدہ ہے، جو خاک سے بنا ہے، اس کو بھی پرواز آ گئی ہے۔ یہ بڑے حیرت اور تعجب کی بات ہے۔ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ پہ پستی کے مکین کیسے ہیں۔ تو اب فرشتے اور عرش والے اس سارے شکوے کو سننے کے بعد وہی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت جو ہے اس کا انسان کیسا جو ہے وہ منکر ہوا ہے، وہ اس ادب سے غافل ہو چکا ہے، اسے اس بات کا ادراک و اندازہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے خالق سے کیسے ہم کلام ہونا ہے۔ تو غافل آداب سے، وہ آداب سے غافل ہو چکے ہیں، انہیں بات کرنے کے ایتھکس اور مینرز نہیں رہے کہ انہیں اپنے رب سے کیسے کلام کرنا ہے۔ تو غافل آداب سے سکان زمین، زمین کے رہنے والے آسمان پر رہنے والوں سے گلہ کر رہے ہیں، آسمان سے گلہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ زمین پستی کے لیے استعارہ ہے اور آسمان بلندی کے لیے استعارہ ہے، یعنی پست لوگ جو ہیں وہ کیسے ممکن ہے کہ اعلیٰ ذات کے لوگوں پر کسی طرح بات کریں۔ تو بالکل اسی طرح ایک عام انسان، ایک خاکی انسان کو کسی طرح بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے خالق سے گلہ کرے۔ تو فرشتے اور عرش والے اور فرش والے یہ سارے کے سارے اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، کہ آداب سے یہ زمین کے رہنے والے سارے کے سارے غافل کیوں ہو چکے ہیں، شوخ و گستاخ پہ بستی کے مکین کیسے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی شاعر یہی کہتے ہیں کہ شوخ اور گستاخ، یعنی وہ اقبال کا وہ پہلا بند جو آپ نے پڑھا تھا، تو اس میں بھی شاعر نے یہ کہا تھا کہ عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جس طرح فتنہ گری عشق نے سکھائی، شوخی سکھائی، چالاکی سکھائی، بالکل اسی طرح
جو شوخی کا عنصر انسان میں آیا۔ تو گویا شوخی کیا ہے کہ کسی شخص کو کچھ مقام زیادہ دے دیا جائے تو اس میں کچھ انا اور غرور اور تکبر آ جائے، تو اس پہلو کو شوخی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ شوخ و گستاخ پہ بستی کے مکیں کیسے ہیں، یعنی یہ انسان کتنا گر چکا ہے کہ یہ اپنے خالق سے شکوہ کر رہا ہے، یہ کتنا شوخ ہو چکا ہے، یہ کتنا گستاخ ہو چکا ہے کہ ایک انسان ہو کر اپنے خالق سے گلہ کر رہا ہے۔ اس کو کسی طور پہ بھی یہ بات زیب نہیں دیتی کہ مخلوق خالق سے گلہ کرے، بلکہ مخلوق کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہر وقت خالق کا تذکرہ کرے، ہر وقت خالق کا ذکر کرے، اس کی ہر شے پر اس کی تعریف کرے۔ اس کی نافرمانی کا تو سوال ہی اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ طرز انداز پسند نہیں ہے۔ تو چونکہ اللہ کو بھی پسند نہیں اور جو اس کو سننے والے ہیں ان کو بھی یہ پسند نہیں، تو وہ سارے کے سارے اس شکوے پر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں۔